صفحہ نمبر 220 دور بنو عباس۔ سوال: ابو العباس صفا نے کون سے اہم علاقے فتح کیے؟ جواب: ختن، چاچ، فرقان اور کش کے علاقے۔ سوال: کس عباسی خلیفہ نے اموی حکمرانوں کی قبروں سے ہڈیاں نکلوا کر انہیں جلانے کا حکم دیا؟ جواب: ابو العباس الصفا۔ سوال: منصور کی وفات کب ہوئی؟ جواب: 158 ہجری بمطابق 775 عیسوی۔ سوال: خلیفہ مہدی نے تخت نشین ہوتے ہی کیا اہم قدم اٹھایا؟ جواب: آل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، ان کی ضبط شدہ جائیدادیں واپس کر دیں اور دیگر پابندیاں بھی اٹھا لیں۔ سوال: بتائیے خلیفہ مہدی کے دور میں کس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا؟ جواب: خراسانی ملحد حکم بن حاکم نے۔ سوال: خلیفہ مہدی کے زمانے میں کس نے ماوراء النہر کے قریب نخشب کے کنویں میں سے ایک مصنوعی چاند نکالا جس کی روشنی 6 میل تک جاتی تھی؟ جواب: حکم بن حاکم نے۔ سوال: بتائیے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے پانی کی قلت دور کرنے کے لیے کہاں سے کہاں تک نہر تعمیر کرائی؟ جواب: دجلہ سے مکہ مکرمہ تک، جس کا نام تھا نہر زبیدہ۔ سوال: دمشق میں یایا اور مزری قبیلوں کے مابین فساد ہو گیا، تو بتائیے فساد کو کس نے روکا؟ جواب: موسیٰ بن عیسیٰ نے۔ سوال: ہارون الرشید نے مصر کے غربی علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ جواب: ابراہیم بن اغلب کو موروثی حکم تسلیم کر کے علاقہ کی سیاسی بے چینی کو دور کیا اور اس کے عوض اس سے ایک معقول رقم حاصل کی۔ سوال: ہارون کے عہد میں خارجیوں نے کون سے علاقوں میں بغاوتیں کی؟ جواب: حلوان، موصل، خراسان اور سجستان۔ سوال: حلوان کے جنگی بارکہ میں کس خارجی عورت نے خوب شہرت پائی؟ جواب: لیلا نے۔ سوال: ہارون کے عہد کے چند ممتاز علماء کے نام بتائیے۔ جواب: قاضی ابو یوسف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن ادریس، عیسیٰ بن یونس اور ابراہیم موصلی۔ صفحہ نمبر 221 سوال: مامون الرشید کے دور کی مشہور علمی ہستیوں کے نام بتائیے۔ جواب: حنین بن اسحاق، یعقوب القندی، محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ سوال: امین نے اپنے کس بیٹے کو اپنے بھائی مامون کی جگہ ولی عہد مقرر کیا؟ جواب: موسیٰ بن امین کو۔ سوال: بتائیے مامون الرشید نے خلق قرآن کا نظریہ نہ رکھنے والوں سے کس قسم کا سلوک روا رکھنے کا حکم دیا؟ جواب: ایسے شخص پر سختی کی جائے اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر طرطوس روانہ کیا جائے۔ سوال: بتائیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے عقیدے پر سختی سے ڈٹے رہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب: انہیں بے دردی سے کوڑوں سے پیٹا گیا۔ سوال: عباس بن مامون نے کس کی وصیت پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسے تخت پر بٹھایا؟ جواب: اپنے چچا ابو اسحاق کی وصیت کے مطابق المعتصم باللہ کو۔ سوال: بصرہ میں زد قوم نے بغاوت کی، بتائیے اسے کس جرنیل نے فروغ کیا؟ جواب: اجیف نامی عرب جرنیل نے۔ سوال: معتصم نے رومیوں سے کون سا شہر دوبارہ واپس حاصل کیا؟ جواب: اموریہ۔ سوال: معتصم نے معتزلہ عقائد کی تبلیغ بڑے زور و شور سے کی۔ معتصم کے جرنیل افشین نے بابک خرمی کے قلعے یکے بعد دیگر فتح کر لیے اور بابک خرمی کو قتل کر دیا۔ معتصم نے معتزلہ عقیدہ کو فروغ دینے کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ بتائیے ان میں سے کون کون سی باتیں غلط ہیں؟ جواب: ایک بھی نہیں، سبھی درست ہیں۔ سوال: معتصم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا واسق تخت نشین ہوا، بتائیے وہ اپنے باپ کے برعکس کن چیزوں کا دل دادا تھا؟ جواب: علم و فن، شاعری، خطابت اور موسیقی کا۔ سوال: بتائیے کس ترک جرنیل کو خلیفہ واسق نے سلطان کا خطاب دے کر مرثا، قمر بند اور تلوار عطا کر کے نائب سلطنت مقرر کیا؟ جواب: اشناس کو۔ سوال:
بتائیے خلیفہ المتوکل کو کیا خطاب دیا گیا، نیز کیوں؟ جواب: محافظ سنت، اس لیے کہ وہ معتزلہ عقائد کے خلاف تھا۔ سوال نمبر صفحہ نمبر 222 ماڈل پرچہ۔ سوال نمبر 1، یہ بتائیے کہ عباسیوں کا عہد حکومت کتنے برس پر محیط تھا؟ الف 558 سال، بے 508 سال یا جیم 570 سال؟ جواب اس کا ہے بے 508 سال۔ سوال نمبر 2، عباسی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے ابو مسلم خراسانی نے تقریباً کتنے انسانوں کا خون کیا؟ الف 3 لاکھ، بے 4 لاکھ، جیم 5 لاکھ اور دال 6 لاکھ؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 6 لاکھ۔ سوال نمبر 3، 4 سال حکومت کرنے کے بعد ابو العباس الصفا نے کب انتقال کیا؟ الف ذی الحجہ 134 ہجری، بے ذی الحجہ 136 ہجری یا جیم ذی الحجہ 138 ہجری؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ذی الحجہ 136 ہجری۔ سوال نمبر 4، بتائیے ولی عہد منصور کے حج پر جانے کے دوران کس نے کوفہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا؟ الف چچیرے بھائی عیسیٰ بن موسیٰ نے، بے ابو مسلم نے اور جیم عبداللہ بن علی نے؟ جواب اس کا ہے الف چچیرے بھائی عیسیٰ بن موسیٰ نے۔ سوال نمبر 5، ابو مسلم خراسانی کو کس صوبے کے گورنر پر فتح حاصل ہوئی؟ الف شام، بے خراسان، جیم کوفہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی شام۔ سوال نمبر 6، منصور نے ہاشمیہ کو چھوڑ کر کس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا؟ الف دمشق، بے بغداد، جیم مدین؟ جواب اس کا ہے بے یعنی بغداد۔ سوال نمبر 7، خلیفہ مہدی کے عہد میں کس نے بغاوت کا علم بلند کیا؟ الف ابن حکیم نے، بے یوسف بن ابراہیم نے اور جیم ابو مسلم نے؟ جواب اس کا ہے بے یوسف بن ابراہیم نے۔ سوال نمبر 8، خلیفہ ہادی کے والد کا نام بتائیے۔ الف خلیفہ مہدی، بے خلیفہ صفا اور جیم خلیفہ منصور؟ جواب اس کا ہے الف یعنی خلیفہ مہدی۔ سوال نمبر 9، بتائیے ہادی کے وقت کس نے مدینہ میں اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا؟ الف محمد بن عبداللہ نے، بے حسین بن علی نے یا جیم یوسف بن حکیم نے؟ جواب اس کا ہے بے حسین بن علی نے۔ سوال نمبر 10، خلیفہ ہادی کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ الف 170 ہجری میں، بے 175 ہجری میں یا جیم 180 ہجری میں؟ جواب اس کا ہے الف 170 ہجری میں۔ سوال نمبر 11، خلیفہ مہدی کی وصیت کے مطابق ہارون الرشید اپنے بھائی ہادی کی وفات کے بعد کتنی عمر میں تخت نشین ہوا؟ الف 22 برس، بے 23 برس اور جیم 24 برس؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 23 برس۔ سوال نمبر 12، بتائیے یحییٰ بن عبداللہ نے شمالی ایران کے دشوار گزار علاقے ویلم میں عباسی حکومت کے خلاف کب اعلان جنگ کیا؟ الف 176 ہجری، بے 170 ہجری یا جیم 178 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 176 ہجری۔ صفحہ نمبر 223۔ سوال نمبر 13، ہارون الرشید نے یحییٰ بن عبداللہ کی سرکوبی کے لیے کسے روانہ کیا؟ الف ہرثمہ کو، بے فضل بن یحییٰ کو اور جیم موسیٰ بن عیسیٰ کو؟ تو جواب اس کا ہے بے یعنی فضل بن یحییٰ کو۔ سوال نمبر 14، سمرقند میں رافع بن لیس نے جب بغاوت کر کے شہر پر قبضہ کر لیا تو کس نے اسے واگزار کرایا؟ الف ہرثمہ نے، بے موسیٰ بن عیسیٰ نے اور جیم خارجی خاتون لیلا نے؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ہرثمہ نے۔ سوال نمبر 15، بتائیے ہارون الرشید نے روم کے کس شہنشاہ کو متواتر شکستوں سے دوچار کیا؟ الف نکفوذ، بے کیسر روم اور جیم جیکب؟ جواب اس کا ہے الف یعنی نکفوذ۔ سوال نمبر 16، ہارون کے شاہ فرانس شرلیمین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم تھے، بتائیے اس نے ہاتھی کے علاوہ اسے کیا نادر روزگار چیز بطور تحفہ بھیجی؟
الف تلوار، بے گھڑی اور جیم زرہ بختر. جواب اس کا ہے بے یعنی گھڑی. سوال نمبر 17 بتائیے 23 سال حکومت کرنے کے بعد ہارون الرشید کا انتقال کب ہوا؟ الف 809 عیسوی، بے 810 عیسوی اور جیم 811 عیسوی. جواب اس کا ہے الف یعنی 809 عیسوی. سوال نمبر 18 ہارون الرشید نے اپنے عہد میں کتنے حج کیے؟ الف 4، بے 5، جیم 7 اور دال 9. جواب اس کا ہے دال یعنی 9. سوال نمبر 19 ہارون الرشید نے اپنے ایک برمکی وزیر کو قتل بھی کروایا، وزیر کا نام بتائیے. الف جعفر بن یحییٰ، بے رافع بن لیث یا جیم فضل. جواب ہے الف یعنی جعفر بن یحییٰ. سوال نمبر 20 ہارون الرشید نے پہلے مامون کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، بتائیے دوسرے نمبر پر کسے ولی عہد نامزد کیا گیا؟ الف امین کو، بے علی بن عیسیٰ کو یا جیم طاہر بن حسین کو. جواب اس کا ہے الف امین کو. سوال نمبر 21 مامون الرشید کی ابتدائی پرورش کس وزیر کی نگرانی میں ہوئی؟ الف جعفر بن یحییٰ کی، بے فضل کی یا جیم بابک خرمی کی. جواب ہے الف جعفر بن یحییٰ کی. سوال نمبر 22 مامون نے جب 813 عیسوی میں بار خلافت سنبھالا تو ان دنوں حکومت کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں تھی؟ الف ایرانی وزیر بن سہل کے، بے حسن بن سہل کے اور جیم جعفر بن یحییٰ کے. جواب اس کا ہے الف یعنی ایرانی وزیر فضل بن سہل کے. سوال نمبر 23 بابک خرمی نے ایک نیا مذہب رائج کیا جس میں کن سے جنسی تعلقات قائم کرنے پر کسی قسم کی اخلاقی پابندی عائد نہ تھی؟ الف لڑکوں سے، بے عورتوں سے اور جیم ہجڑوں سے. جواب اس کا ہے بے یعنی عورتوں سے. سوال نمبر 24 20 سال 5 ماہ کی حکومت کے بعد مامون الرشید کا انتقال کب ہوا؟ الف 9 اگست 833 عیسوی، بے 10 اگست 834 عیسوی اور جیم 10 اگست 835 عیسوی. جواب اس کا ہے الف یعنی 9 اگست 833 عیسوی. سوال نمبر 25 مامون الرشید نے فرقہ امامیہ کے کس امام کو اپنا جانشین نامزد کیا؟ الف امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ قاسم، بے امام علی رضا اور جیم امام جعفر صادق. اور اس کا جواب ہے بے یعنی امام علی رضا. صفحہ نمبر 224 سوال نمبر 26 مامون الرشید کے عہد میں زمین کی گولائی کا کیا اندازہ لگایا گیا تھا؟ الف 20,000 میل، بے 22,000 میل اور جیم 24,000 میل. جواب اس کا ہے جیم یعنی 24,000 میل. سوال نمبر 27 خلیفہ مامون کی وفات کے بعد فوج نے کسے خلیفہ بنانا چاہا؟ الف عباس بن مامون کو، بے المعتصم باللہ کو یا جیم بابک خرمی کو. جواب اس کا ہے الف یعنی عباس بن مامون کو. سوال نمبر 28 معتصم کے زمانے میں ترک سپاہیوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ الف 2 لاکھ، بے 2.5 لاکھ یا جیم 3 لاکھ. جواب اس کا ہے بے یعنی 2.5 لاکھ. سوال نمبر 29 خلیفہ المعتصم نے دریائے دجلہ کے کنارے کون سا شہر بسایا؟ الف سامرا، بے بصرہ اور جیم قاہرہ. جواب اس کا ہے الف یعنی سامرا. سوال نمبر 30 بتائیے سامرا کتنے عرصے تک عباسی خلفاء کا دارالحکومت رہا؟ الف 6 سال، بے 8 سال اور جیم 10 سال. جواب اس کا ہے بے یعنی 8 سال. سوال نمبر 31 معتصم نے کب انتقال کیا؟ الف 9 ربیع الاول 227 ہجری، بے 9 ربیع الاول 228 ہجری یا جیم 9 ربیع الاول 239 ہجری. جواب اس کا ہے الف یعنی 9 ربیع الاول 227 ہجری. سوال نمبر 32 بعض مورخین نے خلیفہ المعتصم کو کون سا خطاب دیا ہے؟ الف جری خلیفہ، بے سپاہی خلیفہ اور 3 معمار خلیفہ. جواب اس کا ہے بے یعنی سپاہی خلیفہ. اور سوال نمبر 33 واسق باللہ کی وفات کے بعد اس کا کون سا رشتہ دار تخت نشین ہوا؟ الف بھائی،
بے چچا یا جیم چچیرا بھائی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی بھائی۔ صفحہ نمبر 225 تاریخ برصغیر مسلمانان پاک و ہند۔ سوال، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں کن دانشوروں کو رسائی حاصل تھی؟ جواب ابو ریحان البیرونی، ریاضی دان اور منجم، بلند پایا فلسفی فارابی، شاعر انصری فرخی اور فردوسی۔ سوال، سومناتھ کے مندر کے پجاری نے بت نہ توڑنے کے عوض سلطان محمود غزنوی کو کیا دینے کی پیشکش کی؟ جواب سونا اور جواہرات۔ سوال، محمد غوری نے جے چند والی کنوج کو 1194 عیسوی میں کن مقامات پر شکست دی؟ جواب بنارس اور قنوج کے مقام پر۔ ماڈل پرچہ۔ سوال نمبر 1، بتائیے کون سے خلیفہ راشد کے زمانے میں عرب ساحل مکران تک پہنچ گئے تھے؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2، سندھ کے ساحل کے قریب قزاقوں نے جب مسلمان سوداگروں کا جہاز لوٹ لیا اور بیواؤں اور بچوں کو قید کر لیا تو بتائیے بصرہ کے کس گورنر نے سندھ کے راجہ طاہر کو ان قزاقوں کو سزا دینے کے مطالبہ کے لیے خط لکھا؟ الف حجاج بن یوسف، بے محمد بن قاسم اور جیم خلیفہ ولید۔ تو جواب اس کا ہے الف یعنی حجاج بن یوسف۔ سوال نمبر 3، بتائیے محمد بن قاسم کو راجہ طاہر کی سرکوبی کے لیے کتنی فوج دے کر روانہ کیا گیا؟ الف 10,000، بے 12,000 یا جیم 15,000؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 12,000۔ سوال نمبر 4، محمد بن قاسم کا راجہ طاہر کے ساتھ کب مقابلہ ہوا؟ الف 712 عیسوی میں، بے 711 عیسوی میں یا جیم 710 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف 712 عیسوی میں۔ سوال نمبر 5، بتائیے محمد بن قاسم راجہ طاہر کی فوج کو شکست دیتا وہ کہاں پہنچا؟ الف بہاولپور، بے ملتان یا جیم اوکھاڑا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ملتان۔ سوال نمبر 6، بتائیے محمد بن قاسم کو سندھ سے کس نے واپس بلا لیا؟ الف خلیفہ ولید بن عبد المالک نے، بے خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے اور جیم حجاج بن یوسف نے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے۔ سوال نمبر 7، سبکتگین کو کس عمر میں غزنی کے والی البتگین نے اپنی سرپرستی میں لیا؟ الف 17 سال، بے 20 سال اور جیم 25 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 17 سال۔ صفحہ نمبر 226۔ سوال نمبر 8، البتگین کی وفات کے کتنے عرصے بعد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھایا گیا؟ سوال، جواب اس کا ہیں الف 13 سال بعد، بے 15 سال بعد اور جیم 16 سال بعد؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 13 سال بعد۔ سوال نمبر 9، سبکتگین نے پنجاب کے کس راجہ کو شکست دے کر اٹک تک کا علاقہ اپنی عملداری میں شامل کر لیا؟ الف راجہ طاہر، بے جے پال اور جیم امیر پیرے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی جے پال۔ سوال نمبر 10، 997 عیسوی میں سبکتگین نے کتنی عمر میں انتقال کیا؟ الف 56 سال، بے 55 سال اور جیم 53 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 56 سال۔ سوال نمبر 11، بتائیے سلطان محمود غزنوی کے تخت پر کب جلفہ افروز ہوا؟ الف مارچ 998 عیسوی میں، بے مارچ 997 عیسوی میں یا جیم مارچ 996 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی مارچ 998 عیسوی میں۔ سوال نمبر 12، سلطان محمود غزنوی نے تخت نشینی کے کتنے سال بعد سیستان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا؟ الف 1 سال بعد، بے 2 سال بعد اور جیم 3 سال بعد؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1 سال بعد۔ سوال نمبر 13، بتائیے 1026 تک کے 27 برسوں میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ الف 20، بے 19، جیم 18 اور دال 17؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 17۔
سوال نمبر 14 بتائیے سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو مستقل طور پر کب اپنی سلطنت میں شامل کر لیا؟ الف 1022 عیسوی، بے 1021 عیسوی یا جیم 1020 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1022 عیسوی یعنی 1022 عیسوی۔ سوال نمبر 15 سومنات پر حملے کے کتنے سال بعد سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا؟ الف 4 سال، بے 5 سال، جیم 6 سال یا دال 7 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 4 سال۔ سوال نمبر 16 سلطان محمود غزنوی نے جے پال کو شکست دے کر کب پنجاب پر قبضہ کیا؟ الف 1000 عیسوی، بے 1001 عیسوی یا جیم 1003 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 1001 عیسوی۔ سوال نمبر 17 محمد غوری نے 1175 عیسوی میں کس کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا؟ الف کرمتیوں کو، بے خسرو ملک کو یا جیم پرتھوی راج کو؟ جواب اس کا ہے الف یعنی کرمتیوں کو۔ سوال نمبر 18 بتائیے محمد غوری نے 1183 میں کون سے 2 بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا؟ الف لاہور اور گجرات، بے لاہور اور گجرانوالہ اور جیم لاہور اور سیالکوٹ؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی لاہور اور سیالکوٹ۔ صفحہ نمبر 19 محمد غوری اور پرتھوی راج کا پہلا معرکہ 1191 عیسوی میں کس مقام پر ہوا؟ الف تراوڑی، بے بٹھنڈا اور جیم تھانیسر؟ جواب اس کا ہے الف یعنی تراوڑی۔ سوال نمبر 20 بتائیے تراوڑی کی جنگ میں کسے شکست ہوئی؟ الف محمد غوری، بے پرتھوی راج یا جیم جنگ نہیں ہوئی؟ جواب اس کا ہے الف محمد غوری۔ سوال نمبر 21 1192 عیسوی میں سلطان محمد غوری نے پرتھوی راج سے انتقام لینے کے لیے کس مقام پر شکست دی؟ الف تھانیسر، بے بنارس اور جیم قنوج؟ جواب اس کا ہے الف تھانیسر۔ صفحہ نمبر 227 سوال نمبر 22 محمد غوری قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے کہاں چلا گیا؟ الف لاہور، بے غزنی یا جیم ملتان؟ جواب اس کا ہے بے یعنی غزنی۔ اور سوال نمبر 23 ہے 1206 عیسوی میں کس دریا کے کنارے چند باطنیوں نے محمد غوری کو قتل کر دیا؟ الف دریائے چناب، بے دریائے جہلم اور جیم دریائے کابل؟ جواب اس کا ہے بے یعنی دریائے جہلم۔